بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ کافی دنوں کے بعد آج آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ ربیع الثانی یعنی ربیع الغوث، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا عشرہ بھی گزرا ہے، اور وہ مہینہ تو خیر باقی ہے، اس کی برکات بھی باقی ہیں۔ آج ہم تفہیم المسائل میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، موضوع ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت۔ ہم جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان، یعنی طہارت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ ایک ناظرین اکرام ہوتی ہے ظاہری طہارت، اور ایک ہوتی ہے باطنی طہارت۔ میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں انٹرنل ٹرانسپیرنسی کی طرف توجہ دی جائے۔ ایکسٹرنلی تو ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اس طرف کہ جی ہم دکھ کیسے رہے ہیں، ہمارے کپڑے صاف، کوئی دھبا کوئی سپاٹ تو ہمارے کپڑوں پہ نہیں، کوئی دیکھے گا پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب جو ہمارا باطن دیکھتا ہے، ہمارا رب ظاہر پر بھی، میں نے کہا نا ظاہری طہارت کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور ایک اس کو بھی اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، نصف ایمان فرمایا۔ لیکن اس میں محض ظاہری طہارت کی طرف بات نہیں کی جاتی، بلکہ باطنی طہارت بھی ہماری طرف ایک کانسیپٹ بڑھایا جاتا ہے۔ اکثر میں نے سنا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جو صوفیاء کرام ہیں، تصوف والے لوگ ہیں، اہل تصوف ہیں، اہل نظر ہیں، وہ اکثر ہمیں بیابانوں میں، جنگلوں میں ریاضتیں مجاہدات کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے لباس ہم نے دیکھے گرد سے اٹے ہوئے، پھٹے ہوئے، اور یہی ان کی ایک نشانی ہے جس سے وہ پہچانے گئے۔ نہیں، تصوف دراصل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ بندے کا لباس واجبی سا ہو، پھٹا ہو، اٹا ہو، کیونکہ اگر یہی ہو تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے وقت کا عمدہ ترین لباس، عمدہ ترین عطر، عمدہ ترین سواری، عمدہ ترین رہائش اور عمدہ ترین خوان نوش فرمائے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ دراصل باطنی طہارت کا نام ہے۔ آج طہارت کی میں اقسام پہ بات کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ اسکالر اور نوجوان فاضل، ماشاءاللہ، بلکہ میں فاضل کیا کہوں، آپ کے تحت کتنے سارے فاضل بن چکے ہیں، کتنے علماء کو آپ نے تیار کیا۔ استاذ العلماء مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مصعب، آج پروگرام میں آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری خدمات قبول فرمائے۔ پہلا سوال مصعب، ظاہر ہے میں نے انٹرو میں جس قدر بھی میں پہنچا سکا، ڈیلیور کر سکا۔ میرا مقصد آج سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ طہارت جو ہے کتنے قسم کی ہوتی ہے، طہارت کہتے کس کو ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ طہارت کا لفظی معنی ہوتا ہے پاکی، اور یہ باب کرم یکرم کے تحت طہارا یطہر طہارتن سے مصدر ہے۔ ٹھیک ہے۔ طہارت اسلام کی بنیاد ہے، اور قرآن و حدیث میں ایک سے زائد مقامات پر اس کی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اگر ہم فقہی اعتبار سے طہارت مراد لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے لباس کا، بدن کا، اور جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا نجاست سے پاک ہونا۔ اور اگر شرعی اعتبار سے طہارت کا معنی لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جسے ہم کہتے ہیں اوامر، حکم دیا گیا، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں نواہی، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واہ۔ اسی طرح ایک آیہ مبارکہ سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے فرمایا فیہ رجال، صحابہ کرام میں کچھ افراد وہ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ صاف ستھرا رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو مخاطب کیا کہ ایک گروہ انصار، وہ کون سی طہارت ہے جو تم اختیار کرتے ہو اور اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ اسے پسند، یہ میں سوچ رہا تھا کہ سارے صحابہ تو جی ہاں، خاص طور پر وہ ایک اس ریجن کے اعتبار سے ان کا ایک خاص طریقہ تھا، کیونکہ بدو بھی ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب ہمیں وضو کرنا ہو تو ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، جب جنابت سے پاک ہونا ہو تو ہم غسل کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وہ طہارت ہے، جب استنجا کرنا ہو تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، فرمایا یہی وہ طہارت ہے جس کی تعریف اللہ نے فرمائی۔ اچھا، ہمارے ہاں سلمان بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم طہارت کو ذکر کرتے ہیں تو فوراً تبادر ذہنی جسم پاک ہو، جی، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، اس کی طرف ہوتا ہے۔ حالانکہ طہارت کی یہ قسم چوتھی قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے؟ اس سے پہلے 3 قسمیں اور ہیں۔ اچھا۔ طہارت کا پہلا درجہ ہوتا ہے اپنے باطن کو شرک سے پاک کرنا۔
ٹھیک ہے، یہ بنیادی درجہ ہے جس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہو باطن کو سکتا. شرک سے پاک کرنا ٹھیک ہے، یعنی موحد ہو جانا، توحید کا قائل ہو جانا. ٹھیک ہے. طہارت کا دوسرا درجہ ہوتا ہے ریاکاری، تکبر، بغض، حسد، کینہ، رعونت، یعنی جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں دل کو اس سے پاک کرنا. صحیح. اور جو اخلاق حسنہ ہیں دل کو ان سے مزین کرنا، یعنی عاجزی کا ہونا، انکساری کا ہونا، تواضع کا ہونا، یہ دوسرا درجہ ہے. اور یہ متقین کا درجہ ہے، واہ. تقوی والوں کا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اعضاء ہیں ان اعضاء سے گناہوں کو دور رکھنا، یعنی بد نگاہی نہ کرنا، بالکل ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دینا، زبان سے فحش گوئی نہ کرنا وغیرہ. یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے. اور پھر طہارت کا چوتھا درجہ وہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے مختلف اعتبارات سے احکام طہارت بیان ہوئے کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو دل تو پاک ہو لیکن لباس بھی پاک ہو. جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو بدن بھی پاک ہو. جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو. تو ان چاروں درجات کے تحت ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طہارت پر بہت زور دے رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر دل بہت ساری آلائشوں سے گندا ہوتا ہے، صحیح. وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ذوق عبادت نہیں ملتا، بعض اوقات شوق عبادت نہیں ملتا. تو جب ہم طہارت کی بات کریں تو اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں تو یہ چاروں درجات ان کی ذوات میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے. اچھا، آپ نے فرمایا ایک تو چوتھے درجے پر بہت زیادہ ہمارے یہاں فوکس ہوتا ہے، میں دکھ کیسا رہا ہوں، میرا لباس کیسا ہے. اچھا، یہ ایک تو آپ نے فرمایا پاکیزگی، دوسرا صفائی کو، شفاف ہونے کو. صرف ہماری جو ترجیح ہے اول وہ یہ ہے کہ میں دکھتا کیسا ہوں، اجلا دکھائی دوں، اچھے سے اچھا پہنوں، عمدہ سے عمدہ پہنوں، چاہے میرا دل، اور دل واقعتاً گرد سے ہٹا ہوا ہے. لباس پہ گرد ہمیں برداشت نہیں، مگر دل سے گرد ہٹتی ہوئی ہے میں نظر. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو پاکیزہ ہو. تو یہ بتائے بندگان خدا تو ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مطلب ہمہ وقت پاک رہنا ان پہ لازم. ہمارا فوکس اس چوتھے درجے پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو لوگ ہمارے کپڑوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں بس لوگوں کے سامنے یہ بات ہو جائے کہ یہ بندہ اجلا ہے، ستھرا ہے، نکھرا ہوا ہے وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جب ہمارے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب پر نظر کرتا ہے تو فوراً ہماری توجہ اسی طرف چلی جائے گی اور ہم اس جانب جا کر پھر ظاہری. دیکھیں ہمارے یہاں بات ہوتی ہے طہارت کی. اسلام وہ دین ہے جو طہارت سے آگے پاکیزگی کی بات کرتا ہے. مصعب کنٹینیو کروں گا، ایک کالر بیچ میں ہے، انہیں میں لے لوں پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خاتون. مفتی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ حقوق زوجیت جو ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں کرتے میرے ہسبینڈ. اچھا. مجھے اس کے لیے نا کوئی پڑھائی بتائیں کہ ان کا دل نرم ہو جائے، ان کا غصہ ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ سے جیسے تمام دنیا میں میاں بھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر مفتی صاحب سے بات کی جائے گی. آپ فرما رہے ہیں کہ پاکیزگی کی طرف، یعنی پاکیزگی سے مراد کیا ہے کہ آپ کی خلوت پاکیزہ ہو، آپ کی جلوت پاکیزہ ہو، آپ کی جوانی پاکیزہ ہو. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو جنہیں ہم فتنے کہتے ہیں وہ کس چیز سے ہمیں آلود کر رہے ہیں؟ ہماری جوانی، یعنی ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کی جوانیوں سے پاکیزگی کو نکالا جا رہا ہے، ان کی خلوت کو جو ہے وہ برا بنایا جا رہا ہے اور ہر ممکن اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایک طہارت بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو، ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو. اور اس کے لیے جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ ہے حیا. جب بندہ اللہ سے حیا کرتا ہے تو اس کی جلوت اور اس کی خلوت یکساں ہوتی ہے. جلوت میں وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے تو اس کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اچھا، اللہ کیا معیار یہ نہیں ہے؟ ظاہر معیار نہیں ہے، دیکھیں باطن معیار ہے اور یہی بنیاد ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے،
اذا صلحت جب وہ ٹھیک ہو جائے صلح الجسد کلو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، و اذا فسدت جب وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلو پورا بدن خراب ہو جائے گا، الا وہی القلب سن لو کہ وہ دل ہے، دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو ہمیں ظاہری طہارت کے ساتھ اپنے دلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ باطنی گناہوں سے پاک ہو، اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ دل کو پاک کریں کل غلیظ نہ ہو، پھر تکبر آتا ہے، پھر ریا آتی ہے، پھر بدنیتی آتی ہے۔ تو بار بار اپنے دلوں پر غور کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں طہارت بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو، پھر جو اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ اس کی صحبت سے ایمان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ جو آ کے بیٹھتا تھا پھر وہ دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کی ذات سے پھر ایسی انوار و تجلیات نکلتی تھیں کہ جو انوار و تجلیات لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی اور منتقل بھی ہوا کرتی، ظاہر پاکوں کی صحبت، ان کی نظروں نے لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ ہے نا، وہ ایک پنجابی کا شعر آپ کی گفتگو سے یاد آ رہا ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے۔ دیکھیں مطلب ایک کتے کو بھی اللہ رب العزت نے درجہ دیا صرف پاک لوگوں کی صحبت صالح ترا صالح کند والی بات ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت چونکہ ہم صحبت طالع ترا طالح کند کا مصداق نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ ایسی صحبتیں اختیار کرتے ہیں، دنیا دار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن باطن کا پاک ہونا، اس کے بعد دنیا داری ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت اور اپنے معاملات اپنے لوگوں کی کفالت بھی آپ پر لازم ہے۔ بہرحال ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ ماں کا انتقال ہوا نا تو بڑا بیٹا زندہ تھا، ٹھیک ہے، تو ماں نے ایک گھر چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، اب جو بیٹا بڑا زندہ تھا نا وہ گھر جب تک نہیں بکا تھا، جیسے کرایہ پہ لے رہے، آپ کی آواز ہو گیا، دوبارہ بولیے۔ جیسے بیٹے کا انتقال ہوا نا، بڑے بیٹے کا انتقال ہوا نا، تو جب فلیٹ بکا ان کا، تو اب وہ فلیٹ کا حصے دار ہوگا بیٹا، جیسے اس میں ملے گا اس کے بچوں کو۔ اچھا، بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو کیا وہ وراثت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ مفتی صاحب انشاءاللہ تفصیل سے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی غالباً ڈراپ ہو گئی لائن۔ مفتی صاحب میں ایک وقفہ اس وقت لینا چاہوں گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، میں کیسا دکھتا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اچھا، اس پہ توجہ دینی بھی چاہیے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ بھی ایک مطلب تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے، لیکن دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن معیار وہ رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجیح اول حقوق اللہ رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ خود بخود آپ دیکھیے گا کہ حقوق العباد میں آپ پورے نظر آئیں گے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جاتے وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے، تو خیر اس پہ توجہ دینی اس لیے بھی چاہیے کہ مثال کے طور پہ بظاہر کوئی بری جگہ سے برآمد ہوتا ہوا نظر آئے، اور جب اس سے کہا جائے تو وہ کہے کہ اپنی فکر کرو میاں، میری چھوڑو، میرا رب سے کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا پتہ۔ اس طرح کی باتیں سننے میں تو آتی ہیں نا۔ مفتی صاحب سے اس کی وضاحت کا طلبگار ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کروں پھر میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام سر، میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جی کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو نصیحت آپ کرو یا نہ کرو، ان کے ہم نے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ تو سر جی سن رہا ہوں، بولیے۔ ہاں تو سر اس حوالے سے اس کے تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا، کہ ان لوگوں کو نصیحت کریں یا نہ کریں جن کے دلوں پر قفل، مہر، تالا، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے کچھ پوچھا کہ وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ جی ہاں، دیکھیں پیمانہ ایک مومن کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کس طرح جواب دہ ہوں گا، لیکن عوام الناس کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دینا، اسے بھی حیا کا ایک درجہ شمار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو گناہ سے اس لیے باز رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ وہ ایک گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ پہلا درجہ یہی ہے کہ گناہ کو اللہ کے لیے ترک کریں۔ صحیح۔ اب جو دوسرا درجہ ہے وہ بھی مذموم نہیں، محمود ہے، کہ چلے لوگوں کی وجہ سے بھی وہ گناہ سے تو باز ہے، صحیح بات، اور ہو سکتا ہے یہی چیز اسے اللہ کا قرب عطا فرما دے، لیکن ان دونوں درجوں کا آپس میں موازنہ نہیں ہے۔ اب جو ترک معصیت ہے وہ لوگوں کے لیے ہے کہ عوام میں اس گناہ کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو پہلی صورت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔
تو جو قرب ملتا ہے وہ تبھی ملتا ہے جب عمل اللہ کے لیے ہو، واہ، جب اور یہ- معیار اللہ ہو۔ جب معیار اللہ کی ذات ہو کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے کس کا قرب چاہیے۔ جہاں تک لوگوں کا گناہوں میں مبتلا ہونا اور پھر لوگوں کا انہیں سمجھانا، تو یہ کہنا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ارتکاب معصیت کرتا ہے تو یہ بین العبد و بین اللہ معاملہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن ہمیں حکم ہے تبلیغ کا، صحیح، کہ ہم اسے نصیحت کریں گے، ہم اسے سمجھائیں گے۔ اگر وہ ہماری نصیحت اور ہماری بات کو قبول کر لے تو ہمارے لیے بھی اجر ہے، اور اگر قبول نہ بھی کرے اجر تب بھی ہے کہ ہم نے پہنچا دیا۔ اور اگر ہم وسیلہ بن جاتے ہیں تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا رہے گا۔ صحیح۔ لیکن یہ بڑی شقاوت قلبی کی بات ہوتی ہے کہ ایک گناہ کرنا اور پھر اس پہ مصر ہو جانا، یعنی اکڑ جانا کہ جی میں ٹھیک ہے میں نے یہ کیا ہے، تمہیں کیا ہے اس سے۔ تمہیں، صحیح۔ تو ہماری کوئی ذمہ نصیحت داری کرے ہے بھی تو نصیحت بیچارہ کرنا۔ بول۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نصیحت کرنے والے کو اپنا دائرہ متعین کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات وہ نصیحت میں اس شدت تک پہنچ جاتا ہے جو شدت مذموم ہے، صحیح۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اب اگر آپ اس سے بحث کریں گے تو پھر وہ بعض اوقات قول کفر تک بھی چلا جائے گا، صحیح وہ انکار بھی کر دے گا۔ تو بہتر یہ کہ جب وہ قبول نہیں کر رہا تو تو behavior اس بیہیویئر اپنا ایسا رکھیں، کہا گیا نا کہ نرم رکھیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، صحیح۔ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب، کہاں، کیا، کیسے کہنا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ جی مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی وزٹ کرنے آیا ہے؟ مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے، مطلب ملنے یا وہاں ان کے پاس سے گزرا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر عصر اور فجر کی نمازیں ایک ساتھ ادا ہو جائیں، وہ 5-6 اکٹھی ہو جائیں، تو انہیں ایک ہی وقت میں پڑھی جا سکتی؟ عصر اور فجر؟ ہاں جی۔ اچھا، خاصا فرق ہوتا ہے، میں سمجھا وہ ساتھ ساتھ کی کسی نماز سے متعلق آپ ایک ہی، اگر عصر کی ساتھ ہیں یا فجر کی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں میں سے قضا نمازوں سے متعلق سوال تھا نا؟ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو شامل کریں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی ڈراپ ہو گئے غالباً۔ جی مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب، اہمیت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، طہارت جی باطنی اور ظاہری طہارت کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا جی جسے ان ڈیٹیل ہم نے پوچھا نہیں، لیکن ہم نے پہلے اقسام پہ بات کی، پھر ظاہر داری پہ بات کی، پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، بس سوسائٹی تو ہے نا سر، اس میں اتر کے تو بات کرنی پڑے گی۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ظاہری اور باطنی طہارت، اس کی اہمیت، اس کے لیے حکم، کیا ارشادات ملتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح عقائد میں توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح عبادات میں طہارت کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، یعنی توحید کے بغیر بقیہ کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، پہلے عقیدہ توحید ہے چونکہ وہ اصل الاصول ہے، تو اسی طرح عبادات میں طہارت جو ہے وہ اصل الاصول ہے۔ اچھا، کہ تمام اس کے بغیر عبادات، اس کوئی کے عبادت؟ بغیر مثال کے طور پر نماز ہے، اگر کوئی بغیر طہارت کے پڑھے نہیں قبول نہیں ہوگی۔ حج ہے، بغیر طہارت کے جن جن اراکین حج میں طہارت ضروری ہے، اس کے بغیر ادا کیے جائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو جس طرح وہاں پر توحید کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح یہاں پر طہارت کو اہمیت حاصل ہے، اور یہ طہارت در حقیقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان مکفر سیئات ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، چاہے وہ صغائر ہوں چاہے وہ کبائر ہوں۔ اسی طرح طہارت بھی مکفر سیئات ہے، یعنی ایک شخص وضو کرتا ہے تو اس کا جو وضو ہے وہ بھی اس کے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کیا بات! اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ وضو کرتے رہو، اور جو لوگ اکثر وضو میں رہتے ہیں وہ ایک نورانی حصار میں رہتے ہیں، شیطان آسانی سے انہیں اغوا نہیں کر سکتا، انہیں نماز پڑھنے میں بھی راحت ملتی ہے، وہ گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں، اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے جڑا رہتا ہے۔ اور یہ ایک مشورہ بھی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اکثر طہارت میں رہیں، وضو میں رہیں، تو انشاءاللہ عبادات کی روحانیت نصیب ہوگی۔ مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، طہارت بھی انسان کو اس سے باز رہنے پر مجبور کرتے ہو، کہتا ہے میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، تو مجھے صاف ہی رہنا۔ بہرحال السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال؟ مفتی صاحب کی طرف سے السلام۔ جی جی میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم درود پاک مطلب پڑھتے ہیں، وہ گروپس وغیرہ میں کبھی ہم جیسے بھیجتے ہیں نا، جمع کیے جاتے ہیں گروپس میں نا۔ اچھا، جمع کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔
تو بیچ میں مطلب یہ ایک دل میں خیال آتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں تو ہم نے گروپ میں بھیجنا ہے نا, مطلب ایک کوئی گروپ ہے جہاں پہ جمع کر کے تعداد بھیجنی ہے اور پھر بعد میں دعا ہوتی ہے, اس طرح کے معاملات. بالکل بالکل, ہاں جی اسی طرح. تو مطلب یہ کہ نیت مطلب اس میں بیچ میں یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے گروپ میں بھیجنا ہے, مطلب ایک طرح سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے کہ مطلب ہم ڈائریکٹ جیسی مطلب ثواب کا مطلب تھوڑا سا ذہن میں اس طرح کا آتا ہے نا. اچھا ہاں جی. دوسری میرے یہ تھا کہ ہم چاشت یا اشراق کی نماز جیسی پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا مطلب ضروری ہے نا کہ ہم ہر نیک عمل کے لیے. لیکن ہم اس کو بھی اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ چاشت یا اشراق پڑھیں تو مطلب اس سے روزگار میں آپ کے اضافہ ہوگا یا آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے, تو اس میں کوئی مطلب کوئی فرق آتا ہے ہماری مطلب نیکی میں یا ثواب میں؟ ظاہر ہے نیت میں حاجت شامل ہے اور طلب شامل ہے اس کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی 2 سوال ہے میرے. پوچھیے, تھوڑا سا آواز. جی. مومن کا آئینہ ہے, یہ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف کتابیں پڑھ کر تزکیہ نفس حاصل کیا جا سکتا ہے یا صالحین کی صحبت ضروری ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل اچھا سوال, صحیح ہے, انشاءاللہ شامل کریں گے. مفتی صاحب قبلہ, اگر بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم سوالات کی طرف آئیں, یا اگر اس میں کوئی بات باقی ہے تو اسے کنکلوڈ کریں آج کے ٹاپک کو. طہارت پاکیزگی میسج بھی بس لب لباب ہماری پوری گفتگو کا یہ ہے کہ طہارت ظاہری کے ساتھ طہارت باطنی پر توجہ ہونی چاہیے. اپنے دل کو نیکیوں سے بھرے رکھیں, باطنی گناہوں سے دور رکھیں. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی طاہر بھی ہوتی ہے اور پاکیزہ بھی ہوتی ہے. تو اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں, اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بنائیں. یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. تو یہ بنیادی ایک پیغام بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہوں کہ ان کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ پاکیزگی والی جوانی گزار کے پھر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو بہت سارے انعامات کے مستحق ہوں گے. تو دونوں طہارتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مطلب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم جو ہے کوئی دینی پروگرام جو ہے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں تو اس وقت ہم درود شریف یا تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلان لڑکی سے اگر شادی کروں تو میں اپنی بہن سے شادی کروں تو کیا اس کے بعد وہ اس سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جملہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز کم سنائی دے رہی ہے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیا ایک نان مسلم کے تھرو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم ایک نان مسلم کے تھرو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ نان مسلم کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کرنا, یہ بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کسی نان مسلم کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور مصعب ایک چھوٹی سی بات رہ گئی, اسے آپ اپنے سوال نامے میں شامل کر لیجئے گا کہ بہرحال معاشرے میں, سوسائٹی میں ہم بستے بھی ہیں اور جو اچھا بہت اچھا ظاہرداری جس کی ہوتی ہے, وضع قطع ہوتی ہے, اسے بڑا کہا جاتا ہے کہ ویل مطلب ایڈیکیٹس اس کے بہت اچھے ہیں, یہ ویل ایتھکس بندہ ہے اور اس کے خوش لباس ہے. اچھا ترجیح اگر اول وہی ہے کہ اللہ رب العزت اور معاملات وہی ہیں, اس کے بعد انسان اپنی ظاہرداری پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ یہ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ جواب دیجیے گا. ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے جس طرح بات کی تھی تو اس میں ظاہر اعتراض بھی بنتا ہے کہ جی سارا اپنے لباس پہ ملبوسات پہ خرچہ کرتے ہیں, اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں, غریبوں کو دیا کریں. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر خوش اخلاق ہے اور خوش لباس ہے, یعنی اچھا پہنتا ہے, وضع قطع ہے, لوگ دیکھتے ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اسلام کچھ کہتا ہے یا کوئی قید و بند ہے, کوئی لیمیٹیشنز ہیں ہماری؟ مفتی صاحب اس کی وضاحت کریں گے اور پھر ہم فریکوینٹ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی قبروں کے اوپر درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے؟ قبروں کے اوپر درخت لگانے کی اہمیت؟ جی پلیز, اور سوال بھی ہیں. جی پوچھیے پوچھیے. جی جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں جی تو کئی دفعہ تسبیح گر جاتی ہے, تو کیا ہمیں اس کو ریکاؤنٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جی سن رہا ہوں, ایزی رہیں آپ ریلیکس بولیں. اوکے پہلے کال کٹ کر دیجیے. جی نہیں اب نہیں ہوگی, بولیں. اوکے. کئی دفعہ تسبیح کرتے ہوئے ہمارا یہ دعائیں پڑھتے ہوئے دوپٹہ سلپ کرا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی تو یس, اگر روزہ رکھنے میں ابھی ٹائم ہے اور ہم نیت کر چکے ہیں, پھر بھی اس کے بعد ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ اچھا, یعنی سحری کا وقت باقی ہے اور نیت کر چکے ہیں, بس ٹھیک ہے. ایک کالر. السلام علیکم.
हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या है आपका? साईं सवाल ये है, बड़ा भाई है वो अम्मी का कहा नहीं मानता, उसका अदब नहीं करता, वो बहुत उसको बहुत गलत तरफ जा रहा है, वो अम्मी का कहा नहीं मानता। अच्छा ठीक है, क्या किया जाए उस भाई का, उससे मुतालिक क्या हुक्म है, ये सवाल है? जी 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 जी, जी। इंशाल्लाह बताएंगे, प्रोग्राम देखते रहिएगा। मेरा ख्याल है कि कॉलर्स का सिलसिला हमें वकूफ़ करना पड़ेगा, सवालात जमा है, ये ख़त्म हो जाए तो इख्तिताम पे। जी मुसब, आपने जो सवाल किया था कि ज़ाहिर को अच्छा रखना, देखिए ये हमारे दीन का हुस्न है कि जिसमें एतदाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। एक सहाबी आए, बाल बिखरे हुए थे, लिबास ज़ाहिरी एतबार से आलूदा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं मालदार हूँ, हर तरह का माल मेरे पास है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रब ने तुम्हें माल अता फरमाया वो ये चाहता है कि उस माल का असर भी तुम्हारी ज़ात पर नज़र आए। तो इस्लाम ज़ाहिर व बातिन का नाम, तो इसी तरह हुस्न बातिन भी हो और हुस्न ज़ाहिर भी हो। तो अगर कोई अच्छी ड्रेसिंग करता है, अच्छी वेयरिंग करता है, खूबसूरत नज़र आता है, रिज़्क़े हलाल से महंगा लिबास पहनता है, तो इसमें कोई मुमानात नहीं है और ना हमें उस पर तनकीद की इजाज़त है। हमारे लिए हुक्म यह है कि हम ज़ाहिर को भी संवारें, हम बातिन को भी संवारें, और आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके करीब आएँ तो इस्लाम से मुतासिर हों, ना कि इस्लाम से बदजन हो। तो हुस्न बातिन भी हो, हुस्न ज़ाहिर भी हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सारा फोकस सिर्फ हुस्न ज़ाहिर पर ना हो, अपने बातिन की भी इस्लाह करते रहना चाहिए। मतलब इसी का मिज़दाक़ होंगे ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ठीक है, मुझसे सवालात की तरफ आए। जी, जवाबात शामिल करते हैं। पहले एक बहन ने कॉल की, उनका कहना यह था कि उनके शौहर जो है वो हुकूक अदा नहीं करते। देखिए, जब निकाह के बंधन में बंध जाते हैं तो इस अक़द निकाह की वजह से कुछ उमूर वो हैं जो शरीयत मुताहरा शौहर के लिए बीवी पर लाजिम करती है, और कुछ हुकूक वो हैं जो बीवी के लिए शौहर पर लाजिम करती है। शौहर पर जो हुकूक लाजिम किए गए हैं उनमें नान, नफ़क़ा और सुकना है, जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, यानी उसकी ज़रूरियात को पूरा करना। सही। अब अगर इसमें शौहर कोताही करता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि इसे वाजिब करार दिया गया है। तो जिस तरह तर्क वाजिब मासियत है, इसी तरह यहाँ पर भी जब तर्क हुकूक होगा, हुकूक ज़ौजैन में तर्क होगा हुकूक का, तो वो भी गुनहगार होगा। तो इसलिए उस शौहर को चाहिए कि जब आपने निकाह किया है तो अब ज़ौजा आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। अलबत्ता हालात मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे हालात नहीं होते तो बंदा ख़र्चा जो है वो सोच सोच के करता है, कम कर देता है। तो ज़ौजा को उस मौके पर चाहिए कि किफ़ायत के साथ, मयाना रवि के साथ गुजारा करे। तंगी और ज़्यादती होती रहती है, लेकिन जो बुनियादी हुकूक बाज़ ऐसे शौहर हैं जो नहीं अदा कर रहे होते, अपने हुकूक अदा नहीं करते, काम काज नहीं करते, गैर ज़रूरी कर्ज़े ले लेते हैं, फिर ज़ौजा को ज़हनी अजियत देते हैं, ये जुल्म अजीम है। दुनिया में भी इस हवाले से काजी को हुक्म दिया गया है कि ऐसे शौहर से पूछा जाएगा, उस पर लाजिम है कि वो पूछे, और अगर नहीं पूछा जा रहा तो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर ज़रूर पूछा जाएगा। हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन के इस मसले को हल फरमाए और उनके शौहर उनके हुकूक को अदा करें। ठीक है। दूसरा सवाल बहन ने कॉल की थी कि बेटे का इंतकाल माँ के इंतकाल के बाद हुआ, लेकिन जो फ्लैट था वो बेटे के इंतकाल के बाद बिका, तो क्या अब उसे वरासत मिलेगी उसके बच्चों को या नहीं मिलेगी? देखिए, इसमें उसूल ये होता है सलमान भाई कि अगर वारिस का इंतकाल मूरिस के इंतकाल से पहले हो जाए, यानी बेटे का इंतकाल बाप के इंतकाल से पहले हो जाए, अब उसे वरासत नहीं मिलती। अच्छा जी। लेकिन अगर वारिस का इंतकाल मूरिस के इंतकाल के बाद हो रहा है, अगरचे फ्लैट बाद हो रहा है, तो अगरचे फ्लैट बाद में बिका लेकिन उसे वरासत ज़रूर मिलेगी। तो जो बहन ने सूरत हाल, बिल्कुल उसके फिर बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी वो वरासत। तो उनके पूछने का मकसद यही था कि इंतकाल बाद में हुआ, वो माँ की तरफ से वरासत मिलनी थी, बेटे का इंतकाल माँ के इंतकाल के बाद हुआ, लेकिन फ्लैट जो है वो बेटे के इंतकाल के बाद बिका। तो बाज़ लोगों ने कहा होगा कि चीज़ उसका इंतकाल पहले हो गया तो अब वरासत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये वरासत है और अब ये वरासत उसे मुंतकिल होगी, लेकिन चूंकि उसका इंतकाल हो चुका है तो अब ये उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। बहरहाल उस फ्लैट में वरासत के एतबार से उसका हिस्सा मुकर्रर है जो अदा किया जाएगा। उसके बाद एक भाई ने सवाल किया कि कुरान में फरमाया गया कि चाहे आप इन्हें नसीहत करें या ना करें, इनके दिलों पे मोहर लगा दी गई, इस तरह का मफहूम जिक्र किया, तो इससे क्या मुराद है? देखिए, एक होती है तकदीर मुबरम, जिसे हम कहते हैं अटल तकदीर,
یہ وہ تقدیر ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور اس تقدیر کے حوالے سے اگر انبیاء بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اگر مہر لگانے سے مراد تقدیر مبرم ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ تقدیر عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تو عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، اگر قبول کرنی ہوگی تو قبول کر لے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، انداز پہ بھی توجہ دینی پڑے گی، انداز بہت ضروری ہے، صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے انداز کو بہتر بنانا ضروری ہوتا ہے۔ بہن نے پوچھا کہ قبرستان جب ہم حاضری دیتے ہیں تو کیا مردے جانتے ہیں کہ کون آیا؟ بالکل، اللہ نے انہیں خاص طرح کی حس عطا فرمائی، اس کی جو روح ہے اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اسی لیے تنعیم قبر اور عذاب قبر روح بھی محسوس کرتی ہے، تو جو آتا ہے اس آنے والے کو پہچانتے ہیں، اور جو اپنے آتے ہیں ان کے آنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً زیارت قبور کرتے رہا کریں، لیکن جو مقصد ہے زیارت قبور وہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بہن نے سوال کیا کہ 2 نمازیں قضا ہو گئیں، عصر اور فجر، اب ہم جب قضا کر رہے ہیں تو کیا دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ادا میں ترتیب ضروری ہے، قضا میں اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو ترتیب ضروری نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ عصر اور فجر کو ایک وقت میں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اسے قضا کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر صاحب ترتیب ہیں، صاحب ترتیب کسے کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں 5 نمازیں بھی قضا نہیں ہوئی ہوں، تو پھر اسے ترتیب رکھنا قضا میں لازم ہوگی کہ پہلے وہ فجر ادا کرے قضا کی اور پھر اس کے بعد عصر ادا کرے، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ الٹ بھی کر سکتا ہے، پہلے عصر ادا کرے پھر فجر ادا کرے۔ اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ابھی ہم نیت پہ بات کر رہے تھے، تو بعض اوقات گروپس وغیرہ میں شیئر کرتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ بار درود پاک پڑھا، تو اس میں نیت کا فساد تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر مقصد نیت بتانا نہیں ہوتا یا مقصد عمل بتانا نہیں ہوتا، لوگوں کو ترغیب دلانا ہوتا ہے۔ جی، میں نے اتنے پڑھے، آپ بھی اتنے پڑھے، اور یہ ایک مطلب یوں سمجھیے کہ جدید ایجاد کی بہترین دینی استعمال ہے، کہ لوگوں کو رغبت ملتی ہے، اور پھر 1 ارب کی تعداد میں 1 کھرب کی تعداد میں درود پاک جمع ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے۔ بالکل درود پاک اس طرح پڑھ کے گروپس میں ارسال کر سکتے ہیں تاکہ لوگ جمع کر کے ایصال ثواب کر لیں۔ اشراق و چاش کے حوالے سے ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ روزگار میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، تو کیا یہ نیت کا فساد تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ترغیب کے لیے ہے، اور یہ جو دنیاوی فوائد ہیں یہ بھی احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تو جو ضمنی فوائد ہیں وہ ویسے ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز ہم قرب الہی کے لیے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس قرب کی برکت سے آپ پر کتنے کرم ہوتے ہیں، تو ضمنی طور پر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ ترغیب دلانے کے لیے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، رزق وسیع ہو جائے گا، نماز کے پابند ہو جاؤ، بیماری نہیں لگے گی، نماز کے پابند ہو جاؤ، عزت پا جاؤ گے، تو یہ دنیاوی فوائد ہیں لیکن ترغیب کے لیے دیے جا سکتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور جبکہ ہوتے بھی ہیں الحمدللہ، بالکل ہوتے بھی ہیں الحمدللہ۔ بہن نے پوچھا کہ فرمایا گیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ 2 مرادیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے اپنا عکس نظر آئے گا، تو جب دوسرے مومن کے سامنے بیٹھیں گے تو اگر برائی کر رہے ہیں تو اپنا عکس نظر آ رہا ہے، یعنی دوسرا مومن جی ہاں، تو دوسرا مومن پہلے مومن کے لیے آئینہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اس پہ ایک بڑی اچھی بات کہی کہ المؤمن مومن، مرآۃ المؤمن مومن کا آئینہ ہے، اس مومن سے مراد اللہ کا صفاتی نام مومن ہے، یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کا آئینہ ہے، کیا خوبصورت، یعنی جو مومن کامل ہوگا تو وہ اللہ کا آئینہ ہے، یعنی جو اس کے سامنے آ کر بیٹھے گا وہ اللہ کی انوار و تجلیات جو ہے اس میں پائے گا، تو دوسرے مومن سے مراد اللہ کی ذات بھی لی گئی کہ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ دوسرا سوال بہن نے پوچھا کہ کیا کتابیں پڑھ کر تزکیہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے، چونکہ ایک علم حاصل ہو رہا ہے، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، کشف المحجوب، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں بزرگوں کا فیضان حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ تزکیہ کے لیے مزکی کا ہونا ضروری ہے، اور مزکی جو ہے وہ آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شیخ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اصل میں تزکیہ قلب ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ میسر کم ہوتا ہے تو بہنیں کا خاص طور پر کم از کم اتنا کریں کہ کتابیں پڑھتی رہیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے کسی مستند صوفی یا بزرگ سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد ایک بھائی نے سوال کیا کہ دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر سمجھنے میں دقت نہیں ہے، ورنہ موقوف کر کے آپ دینی پروگرام دیکھ لیجئے۔ کتابیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اپنی بہن سے شادی کروں، اگر تم سے شادی کروں تو کیا بعد میں اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے جملے کہنا غیر مناسب ہے، نہیں کہنے چاہیے، لیکن اس سے کوئی حرمت پیدا نہیں ہوگی، بعد میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں کافر کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں، دیکھیں کافر کے ساتھ دنیاوی لین دین جائز ہے، لیکن وہ جس طریقہ کار پر
بزنس ہو رہا ہے اس کا اسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو وہ دیکھ لیا جائے، اگر وہ اسلام کے مطابق ہے، فقہ کے مطابق ہے تو بالکل درست ہے۔ قبروں پر درخت لگانے سے وہ جب تک ذکر کرتے رہیں گے فائدہ ہوگا، لگا سکتے ہیں۔ تسبیح کو گرنے پر دوبارہ سے کاؤنٹ کریں، اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جو گرنے پر پڑھا جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے کاؤنٹ کر لیجئے، ورنہ وہیں سے پڑھ لیجئے۔ دوپٹہ سرک گیا تو کیا تسبیح دوبارہ پڑھیں؟ نہیں، اس کے بغیر بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ روزے میں نیت کر چکے لیکن وقت باقی ہے تو کھا پی سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، فساد نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے روزہ بس بند کر لیجئے۔ اگر ماں باپ کا آخری سوال یہ ہے کہ ادب نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں سمجھائیں، کسی عالم کو کہیں وہ انہیں سمجھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس سے بڑی محرومی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، شکریہ، بہت سپیڈ میں ماشاءاللہ آپ نے ہمارے تمام تر سوالات سمیٹ دیے۔ جاتے ہوئے اس میرا ایک جملہ ہے آپ سے، وہی ترغیب ہے، وہی پیغام ہے، وہی ایکسٹرا ہے کہ اغیار جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں نا، ویسٹ سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، انہوں نے طہارت اور پاکیزگی، صفائی ہم سے سیکھی ہے، طہارت ہم سے سیکھی ہے، اور آج ہم طہارت کو چھوڑ کر گندگی کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں، اور یہ مطلب ایک سوچنے کا، سمجھنے کا اور غور طلب معاملہ ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ صفائی ہماری میراث ہے، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزہ رہا کریں، پاکیزہ دکھے گا، پاکیزہ نہیں رہیں گے تو پاکیزہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعرات آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام تفہیم المسائل میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔